السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنا خود کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، اپنے سبسکرائبرز کو ایک بڑی اہم چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے، جس طرف عام طور پر ہم لوگوں کا ذہن ہی نہیں جاتا ہے، ہم لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص کی کچھ نہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ قبول ہو جائیں، جس کے لیے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں اور تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے گا، بزرگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، خود بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ آپ مزاروں پر دیکھو تو لاکھوں کی بھیڑ آپ کو نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس نیت سے لوگ مزاروں پر جاتے ہیں کہ ہماری یہاں آ کے دعا قبول ہو جائے گی۔ چادریں چڑھاتے ہیں۔ تعویذ والوں کی دکانوں پر آپ جاؤ تو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب، یہ بابا صاحب تعویذ دے دیں گے تو جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے گا، ہے نا؟ علماء سے لوگ ملتے ہیں، مفتیان اعظام سے اور بزرگان دین سے ملتے تو کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کیجیے گا ہمارے لیے، ہماری دعا قبول ہو جائے۔ لیکن دو لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور وہ آپ ایسے سمجھ لو کہ آپ کی زندگی میں مزاروں سے زیادہ، مولاناؤں سے زیادہ، جن لوگوں سے آپ تعویذ لے کے آتے ہو ان سے زیادہ، آپ کی زندگی میں جن کو بھی آپ سب سے زیادہ اہم سمجھتے ہو، اس اعتبار سے کہ یہ آپ کے لیے دعا کر دیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی، ان تمام لوگوں سے، ان تمام چیزوں سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ وہ دو لوگ ہیں آپ کی زندگی میں، اور آپ انہی دو لوگوں کو مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہو۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ آپ کے ماں باپ۔ مولانا ہاتھ اٹھائیں گے آپ کے حق میں دعا کریں گے تو دعا قبول ہو نہ ہو اللہ کی مرضی ہے۔ مزاروں پر آپ جاؤ، دعا کرو، دعا قبول ہو نہ ہو اللہ کی مرضی ہے۔ تعویذ لینے آپ جاؤ، تعویذ کا اثر ہو نہ ہو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ماں باپ، آپ یہ سمجھ لو کہ ماں باپ آپ کے لیے، جتنے بھی لوگوں کو آپ سب سے بڑا بزرگ مانتے ہو اس اعتبار سے کہ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر دعا آپ کے حق میں قبول ہونے میں آپ کے ماں باپ سب سے زیادہ پاورفل ہیں۔ لیکن انہی دو لوگوں کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ اگر اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا دیں نا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، اور میں اپنی زندگی میں پرسنلی اس چیز کو دیکھتا ہوں۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو اپنا واقعہ، جو اصل میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں وہ سناتا ہوں۔ 2016 میں جب میری پڑھائی کمپلیٹ ہوئی، اور اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد میں فیروز آباد کے ایک مدرسے میں خدمات انجام دینے لگا، اور ایک مسجد میں، چھوٹی سی مسجد تھی، اس میں امامت کرنے لگا۔ تقریباً 3 سال مجھے یہ خدمات انجام دیتے ہوئے گزر گئے۔ بعض دفعہ لوگ ہمارے گھر آتے تھے، لوگ ملتے تھے، والد صاحب سے بھی، مجھ سے بھی، تو کہا کرتے تھے کہ ارے بابا جی، ہمارے والد صاحب کو بابا جی کے نام سے جانا جاتا ہے، تو معید بابا جی اپنے بچے کو بڑی مسجد میں امامت دلواؤ تاکہ شہر میں پہچان ہو۔ کچھ لوگ کہتے تھے ارے بھائی بابا جی اپنے بچے کو 4 مہینے کی جماعت میں بھیجو، نئے نئے یہ مولانا بن کر آئے ہیں تاکہ ان کی پہچان ہو۔ تو میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے ایک دعا دیتے تھے، اور نماز کے بعد بھی یہ دعا کرتے تھے، اور بھرے مجمع میں جب بھی لوگ اس طرح سے بولتے تھے تو یہ دعا وہ مجھے دیا کرتے تھے اور بولا کرتے تھے۔ کہتے تھے وہ کہ نہیں، پہچان تو اللہ کرانے والا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا معاویہ کو جانے گی۔ وہ ٹائم بہت جلد آنے والا ہے جب پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ معاویہ سے دین کا کام لے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کے بیچ میں جب یہ بات وہ کہتے تھے تو مجھے شرم آ جاتی تھی، اور میں خود میں مسکراتا تھا کہ یار کچھ زیادہ ہو گیا، یہ تو ہے نا، پوری دنیا، حد ہے یار۔ تھوڑا سا میں سوچتا تھا کہ والد صاحب تھوڑا سا کم کر کے بول دیں، پوری دنیا مجھے بھلا کیسے پہچانے گی، پوری دنیا میں اللہ مجھ سے بھلا دین کا کام کیسے لے گا۔ اور وہ جب بھی دعا دیتے تھے مجھے، نماز کے بعد جب بھی دعا کرتے تھے تو مجھے ہمیشہ یہی دعا کرتے تھے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں تو ہمارے بچے کو دین کے لیے قبول فرما لے، پوری دنیا اس کو جان لے۔ ایسے وہ سب کے سامنے بھی دعا دیتے تھے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ہوتے تھے وہ بھی مسکراتے تھے، ارے بابا جی، ہوتا ہے نا کہ باپ اپنے بچوں کو محبت میں دے رہا ہے دعائیں۔ تو مجھے لگتا تھا کیسے پاسبل ہے ایسا۔ 3 سال گزر گئے، 2019 کی بات ہے جب میں نے سوشل میڈیا پر دین کا کام کرنا شروع کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے راستے ایسے کھولے کہ 2019 20 21 22 اور آج 2023 ہے، 7 سال گزر چکے ہیں میری پڑھائی کو کمپلیٹ ہوئے، اور آج بھی مجھے اپنے والد صاحب کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں کہ وہ جو دعا دیا کرتے تھے 7 سال پہلے، اور ہمیشہ یہی دعا دیتے تھے، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمائی۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا، کوئی مجھے حیدرآباد سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی ممبئی سے، کوئی کہیں سے، کوئی امریکہ سے، کوئی سعودی سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی پاکستان سے۔ تو میں آج سوچتا ہوں کہ واقعی میں جب اللہ تعالیٰ باپ کی دعا کو قبول کرتا ہے نا، اور قبول کرتا ہے، بالکل حقیقت بات ہے کہ دعا قبول کرتا ہے، تو کیسے قبول کرتا ہے۔ آج دیکھو پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ لوگ میرے ذریعے قرآن سیکھ رہے ہیں، میرے ذریعے مسائل سیکھ رہے ہیں، میرے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، اور لوگ جب ملتے ہیں مجھے تو پتہ چلتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا تھا کہ انگلینڈ کی ایک خاتون تھی جو مجھے عمرے کے درمیان ملی تھی، اور رونے لگی وہ مجھے دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے مجھ سے پورا قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں نا کہ دیکھو، باپ کی دعا، ماں کی دعا، یہ دعا اگر باپ اور ماں آپ کے لیے کر دینا تو یہ 2 لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہیں کہ یہ جو دعا آپ کے لیے کر دیں وہ 101% قبول ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم چاروں طرف بھاگ رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ٹائم بھی برباد کر رہے ہیں، ایمان بھی اپنا ضائع کر رہے ہیں، لیکن یہ جو 2 ہستیاں جو اگر ہاتھ اٹھا دیں تو ان کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، وہ دعا ہمارے لیے قبول ہو جائے گی۔ ان 2 ہستیوں کو ہم مکمل طور پر اگنور کرے بیٹھے ہیں، ان 2 ہستیوں کی ہم بالکل قدر نہیں کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ ہم ماں باپ کو ایسے خوش کریں کہ ان کے ہاتھ ہمارے لیے خود بخود اٹھ جائیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ماں باپ سے ہم کہیں دعا کر دو، دعا کر دو، ایک ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ ایسے ریئیکٹ کریں، ان کی ایسے فکر کریں، ان کو ایسے خوش کر دیں کہ ان کے ہاتھ خود بخود اٹھ جائیں، اور جب وہ خود بخود ہاتھ اٹھا دیں پھر آپ کہہ دو کہ ابا میں MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ذرا دعا کر دیجیے گا۔ اگر انہوں نے دل سے دعا کر دی نا آپ کے لیے، خدا کی قسم آپ MBBS ڈاکٹر ہی بن کر رہو گے۔ تو یہ میرا پرسنلی ایک سچا واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے ایسے دعائیں دیں اور ایسے ایسے میرے لیے بولا۔ آج آپ دیکھیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے بہت تھوڑے عرصے میں علماء کی مجلس میں جاتا ہوں تو سب سے کم عمر میں ہی ہوں۔ علماء کی مجلس میں جاتا ہوں، جلسوں میں جاتا ہوں، پروگرامز میں جاتا ہوں تو سب سے کم عمر کا میں ہی نظر آتا ہوں۔ تو یہ باپ کی دعاؤں کی برکت ہے، یہ باپ کی دعاؤں کا طفیل ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ میں جو پیغام آپ کو ایکچول میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ دعائیں قبول کرانے کا طریقہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ آپ کی ماں ہے، آپ کے باپ ہیں، خوش کرو ان کو، اتنا خوش کر دو کہ وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، اور وہ جانتے ہیں اچھے سے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ انہوں نے اگر بول دیا نا ایک بار خوش ہو کے کہ اللہ تو اس کو یہ دے دے، وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل بھی کریں گے، اور میرے واقعہ سن کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اب ان 2 ہستیوں کو اپنی زندگی میں اگنور نہیں کرو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔